السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباح والنظائر صفحہ نمبر 290۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب القسمت، تقسیم کا بیان۔ فرماتے ہیں ایو شرکاء فی ما یمکن قسمتہ اذا طلبوها لم یقسم۔ فرماتے ہیں کہ وہ کون سے شرکا ہیں کہ وہ ایسی چیز میں شریک ہیں کہ جس کی تقسیم ممکن ہے، لیکن جب وہ تقسیم کا مطالبہ کریں لم یقسم تو تقسیم نہیں کی جائے گی اس چیز کی۔ تو پھر وہ ایسے کون سے شرکا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتی ہے بند گلی، ایک ہوتی ہے بالکل کھلی گلی جو عام راستہ ہوتا ہے۔ تو بند گلی یہ ایسی ہے کہ لوگوں کے لیے اس کو تقسیم کرنا، بانٹنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ اس پر اتفاق بھی کر لیں، یعنی تمام اس پر جمع ہو جائیں، پھر بھی جو ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ تو علامہ حموی حاشیے میں اس کی وجہ یہ بتا دیں، اس لیے کہ جو بڑا راستہ ہے تو اس میں کبھی لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اب لوگوں کے لیے اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ پھر بند گلی میں داخل ہو جاتے ہیں تاکہ بھیڑ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اب وہ جو ہے یہ گلی جو بند گلی ہے تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے لوگ بھیڑ کم ہو جاتی ہے، تو اگر یہ بانٹ لیں گے تو یہ جو مصلحت ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے ان کے لیے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے۔ وہی فرماتے ہیں کہ فقل تو جواب دو السکۃ الغیر النافذہ، کہ جو گلی میں عام نہیں ہے، چلتی نہیں ہے، تو وہ بند گلی ایسی ہے کہ لوگوں کے لیے، یعنی اس گلی میں جو رہنے والے ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو تقسیم کر لیں، اسے بانٹ لیں، اگرچہ وہ اس پر یعنی اتفاق کر لیں پھر بھی جائز نہیں ہے۔ کتاب الاضحیۃ، قربانی کا بیان۔ فرماتے ہیں ایو مسلم عاقل ذبح وسمى ولم تحل، کون سا عاقل مسلمان ایسا ہے کہ اس نے ذبح کیا اور بسم اللہ بھی پڑھا تھا، تو ذبح کیا اس حال میں کہ بسم اللہ پڑھی تھی، پھر بھی جو ہے جانور حلال نہیں ہوا، تو بسم اللہ پڑھ کے ذبح ہو جانور حلال نہ ہو تو ایسی کون سی صورت ہے؟ حالانکہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ تو اس نے پڑھی تھی، لیکن جانور پر بسم اللہ پڑھنے کا اس سے ارادہ نہیں کیا ان نے۔ جب بسم اللہ پڑھے اور اس سے جو ہے کیا ہے جانور پر تسمیہ کا ارادہ کرے تبھی جو ہے ذبح حلال ہوگا، یعنی وہ جانور حلال ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ وہ مسئلہ ہے کہ اللہ اکبر کہا اور نماز کے افتتاح کا ارادہ نہ ہو تو نماز شروع کرنے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اگرچہ قبلے کی طرف منہ ہو، مکمل طہارت ہو، پھر بھی نہیں ہوگا، وہ یہ ارادے پر ہے۔ فرماتے ہیں فقل تو جواب دو اذا سما ولم یرد بها التسمیۃ علی الذبیحہ، کہ جب کہ بسم اللہ پڑھی اس حال میں کہ اس سے اس ذبیحے پر بسم اللہ پڑھنے کا ارادہ نہیں کیا، تو اب جانور حلال نہ ہوگا۔ ایو رجل ذبح شاۃ غیرہ تعدیا ولم یضمن، فرماتے کون سا شخص ایسا ہے کہ اس نے دوسرے کی بکری کو ظلمن ذبح کر دیا لیکن پھر بھی ضامن نہیں ہے۔ حالانکہ تعدی کے طور پر اگر دوسرے کے جانور کو ذبح کر دیا تو ضامن ہوتا ہے انسان، لیکن ایسا کون سا شخص ہے کہ وہ ضامن بھی نہیں ہو رہا؟ تو اس پہلے کا جواب تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے، قربانی کی بکری قربانی کے دنوں میں اگر کسی نے ذبح کر دی، ٹھیک ہے، تو اب وہ ضامن نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کی بکری کو جو ہے وہ ذبح کر دیا، لیکن ذبح کرنے والے نے ارادہ مالک کی طرف سے ذبح کرنے کا کیا تھا، تو جو مالک کا مقصود تھا وہ حاصل ہو تو گیا، تو اب وہ ضامن نہیں ہوگا ذبح کرنے والا۔ او قصاب شدھا للذبح، فرماتے ہیں یا قصاب نے بکری کو ذبح کے لیے باندھا تھا کہ ابھی ذبح کروں گا اسے، اور وہ کہہ رہا تھا ابھی چلو میں وضو کر کے آتا ہوں، یا حاجت کے لیے گیا، پتہ چلا کسی نے آ کے جو ہے وہ چھری پھیر دی، تو جو قصاب جو کام کرتا وہ اس نے کر دیا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ ضامن نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یا قصاب نے بکری کو ذبح کے لیے باندھا تھا اور کسی نے ذبح کر دی تو وہ ضامن نہ ہوگا، کیونکہ مقصود جو تھا وہ حاصل ہو گیا۔ کتاب الکراہیت، تو کراہت یعنی مکروہ ہونے کا بیان ہے، یہاں پر کراہیت کا بیان۔ فرماتے ہیں ایو اناء من غیر النقدین،
यहरुमु इस्तेमालुहु, तो कौन सा बर्तन ऐसा है कि वो सोने चांदी का नहीं है, नकदैन से नहीं है, यानी सोने चांदी का नहीं है और फिर भी उसका इस्तेमाल हराम है। हालांकि सोने चांदी के अलावा अगर कोई बर्तन हो तो उसका इस्तेमाल जो है वो जायज़ होता है। और अल्लामा हुमवी हाशिम फरमाते हैं साथ साथ वो मगसूब भी ना हो, दूसरे के ममलूक भी नहीं है। तो जब ऐसा बर्तन है तो इस्तेमाल जायज़ होना चाहिए, फिर हराम क्यों है? तो फरमाते हैं कि ये पहली इस पहली वो कौन सी सूरत होगी? तो फरमाया कि देखो सोने चांदी के अलावा का वो बर्तन है लेकिन इंसान के अज्जा से बनाया गया है, मतलब उसके बाल, तो बालों से जैसे बुन बुन के जो है वो बर्तन बना लिया गया या उसकी हड्डियों से बना लिया गया। तो अब इसका इस्तेमाल हराम इसलिए है कि आदमी सरापा जो है मुकर्रम है, मुअज़्ज़म है, तो उसकी करामत की वजह से इस्तेमाल हराम है और नापाक होने की वजह से नहीं। वही फरमाते हैं कि अल मुत्तखदो मिन अज्जाइल आदमी, वो बर्तन के जिसको बनाया गया है आदमी के अज्जा से, तो फिर उसका इस्तेमाल हराम है अगरचे वो सोने चांदी का नहीं है। अय्यो इना इम मुबाहिल इस्तेमाल यक राहुल वुदो मिन्हो, तो फरमाते हैं कौन सा मुबाहुल इस्तेमाल बर्तन ऐसा है कि उससे वुज़ू मकरूह है। फरमाते हैं जब बर्तन ऐसा है कि उसको इस्तेमाल करना मुबाह है तो वुज़ू मकरूह क्यों होगा उससे? तो फरमाते हैं कि मा खस्सहु लिनफ्सिही, जवाब यह है कि जिस बर्तन को अपने लिए ख़ास कर लिया, मस्जिद में कि ये लोटा मेरा है कोई छुएगा नहीं इसे, मैं ही वुज़ू करूँगा, तो अब अपने लिए जिस बर्तन को ख़ास कर लिया तो अगरचे उससे उसका इस्तेमाल मुबाह है लेकिन फिर उससे वुज़ू मकरूह होता है। फरमाते अय्यु मकानिन फिल मस्जिद तुकरहु सलातु फीही, हाँ फरमाते हैं को मस्जिद में कौन सी जगह ऐसी है कि उसमें नमाज पढ़ना मकरूह है? तो इसकी वही सूरत है फ़कुल, तो जवाब है मा अय्यनहु लिसलाती, जिस जगह को अपने नमाज के लिए जो है मुतय्यन कर लिया किसी शख्स ने कि मैं जो है इसी जगह में नमाज पढ़ूंगा दूना गैरी ही, इसके अलावा मैं नहीं, तो फिर जो है वो नमाज मकरूह होगी। अय्यो माइम मुसब्बल ला यजूज़ु शुर्ब मिन्हु, तो फरमाते कौन सा पानी ऐसा है कि वो मुसब्बल है। मुसब्बल का मतलब यानी ऐसा पाक है कि जिसमें इंसान को ज़रर पहुंचाने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो मुसब्बल पाक और यानी बेज़रर पानी, तो ऐसा पाक पानी ऐसा पाक पानी है तो फिर उससे पीना जायज़ नहीं है, तो फिर ऐसा कौन सा पानी है? हालांकि जब वो ऐसा पाक है तो फिर पीना जायज़ होना चाहिए। तो फरमाते हैं फ़कुल, तो जवाब ये दो मा वदअस्सबिग्यु फीही कूज़म मिन माइन, के हौज ऐसा है कि उसमें बच्चे ने पानी का कूजा जो है वो उसमें डाल दिया, तो अब वो पानी ऐसा हो गया कि दूसरे का उससे पीना वो जायज़ नहीं होगा। हाँ, तो जैसे अल्लामा हुमवी हाशिया में जो है वो फरमाते हैं कि बच्चे ने हौज से कूजा जो है वो भरा, फिर जो है उसको उसी में उंडेल दिया, तो अब किसी के लिए उससे पीना हलाल नहीं है। तो अहकामुस सिगार में जो है इसे बयान भी किया है। तो मा वदा सबिग्यु फीही कूज़म मिन माइन, के वो हौज के जिस हौज से पानी भरकर बच्चे ने यानी पानी का कूजा उसी में डाल दिया, तो ये तर्जमा यानी होगा। अय्यो रजुलिन हदम दारल लिगैरिन बिगैर इज़्निही वलम यज़मनहा, फरमाते हैं कौन सा शख्स ऐसा है कि दूसरे के घर को ढा दिया बगैर उसकी इजाज़त के, तो फिर भी उसे ज़ामिन नहीं हुआ। तो दूसरे के घर को ढा दिया और इजाज़त भी नहीं ली उससे कि ढाओ ना ढाओ, बगैर उसकी इजाज़त के जो है घर ढह दिया, तो फिर जो है ज़ामिन होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कौन सा शख्स है कि ज़ामिन नहीं है? तो फरमाते हैं फ़कुल, जवाब ये दो इदा वक़अल हरीक़ फ़ी महल्लतिन फ़हदमहा लिइत्फ़ाइही बिइज़्नि सुल्तान, जब आग महल्ले में लग गई तो बादशाह ने कहा कि इस आग के बुझाने के लिए जो करना चाहो करो, तो अब उसने घर जो है ढह दिया उसका ताकि आग बुझ जाए, तो ये जो है ज़ामिन नहीं होगा। इदा वक़अल हरीक़ु फ़ी महल्लतिन, जब महल्ले में आग लग गई और उस घर को ढह दिया आग बुझाने के लिए बादशाह की इजाज़त से, तो फिर ढहाने वाला आदमी ज़ामिन ना होगा। किताबुल जिनायात, तो अब जनायात का बयान। अय्यो जानिन इदा मातल मजनी अलैहि फ़अलैहि निस्फ़ुद्दियत, तो फरमाते हैं कि
کون سا جنایت کرنے والا شخص ایسا ہے کہ جب مجنی علیہ مر جائے، تو مجنی علیہ جنا یجنی، تو مجنی علیہ جس کے خلاف جو ہے وہ جنایت کی گئی ہے، تو جس شخص کے ساتھ جنایت کی گئی تو اسے مجنی علیہ کہتے ہیں۔ تو کون سا جنایت کرنے والا شخص ایسا ہے کہ مجنی علیہ جب مر جائے تو پھر اس پر جو ہے وہ نصف دیت ہوتی ہے، وَإِذَا عَاشَ فَالدِّيَةُ، اور اگر وہ زندہ رہا تو پھر مکمل دیت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب زندہ رہا تو مکمل دیت، زیادہ دیت، اور جب مر گیا تو آدھی دیت۔ تو یہ تو الٹا مسئلہ ہو گیا ایسے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب مر جائے تو مکمل دیت، زندہ رہے تو آدھی دیت، لیکن الٹا ہے، مر جائے تو آدھی، زندہ رہے تو پوری۔ تو فرماتے ہیں یہ نادر صورت ہے۔ فقل، تو جواب یہ دو، الختان اذا قطع حشفۃ الصبی خطأ باذن ابیہ، یعنی ختنہ کرنے والے نے جب بچے کا حشفہ جو ہے غلطی سے کاٹ دیا، لیکن جو ختنہ اس نے کی تھی باپ کی اجازت سے، تو بچے کے باپ کی اجازت سے جو ہے وہ ختنہ کر رہا تھا شخص، لیکن اس ختنہ کرنے والے نے غلطی سے بچے کا حشفہ کاٹ دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھو کہ اگر بچہ مر گیا تو پھر ختنہ کرنے والے پر نصف دیت واجب ہوگی، اور اگر وہ زندہ رہا تو پھر اس پر جو ہے پوری دیت واجب ہوگی۔ تو فرق کیا ہے مرنے اور زندہ رہنے کے درمیان؟ تو فرماتے ہیں دیکھیے، ختنہ کرنے والے کو باپ نے ایک کام کی اجازت دی تھی، یہ کہا تھا کھال کاٹنا، وہ کاٹ دیا حشفہ، تو ایک کام کی اجازت دی تھی اور وہ کام بھی کر دیا جس کی اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھو ختنے کرنے والے نے دو کام کیے ہیں، ایک کی تو اسے اجازت تھی اور دوسرے کی اجازت نہیں تھی۔ اب جب بچہ مر گیا تو یہ احتمال ہے کہ وہ ختنہ کرنے کی وجہ سے مرا ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ حشفہ کٹنے سے مرا ہے، احتمال ہو گیا۔ تو اب شک واقع ہو گیا کہ کس وجہ سے مرا ہے، اس لیے جو ہے وہ آدھی دیت واجب ہوگی، لیکن جب وہ زندہ رہا تو اب اس پر مکمل دیت ہوگی حشفہ کٹنے کی وجہ سے، اس لیے کہ حشفہ کاٹ کر اس نے اس ذکر کی منفعت کو فوت کر دیا کہ جس ذکر سے نسل انسانی چلتی ہے، تو اس نے تو اسے بیکار ہی کر دیا، تو اب اس وجہ سے مکمل دیت ہوگی۔ فرماتے ہیں ایو رجل قطع اذن انسان وجب علیہ 500 دینار، تو کون سا شخص ایسا ہے کہ اس نے کسی انسان کے کان کو کاٹا تو اس پر جو ہے 500 دینار واجب ہوں گے، کیونکہ 500 دینار یہ آدھی دیت ہو گئی اور 1000 دینار یہ پوری دیت ہے، تو اس کا مطلب آدھی دیت واجب ہو گئی۔ وَإِنْ قَطَعَ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ 50 دینارًا، اور اگر اس کے سر کو کاٹ دیا تو پھر اس پر جو ہے وہ 50 دینار ہوں گے۔ تو 50 دینار یہ تو بہت کم ہو گئے نا، اس لیے کہ 1000، ٹھیک ہے، یہ مکمل دیت ہے، تو 50 دینار جو ہے یہ یعنی 20واں حصہ، کون سا حصہ ہو گیا، 10واں حصہ ہو گیا، ہاں، تو 10 مکمل دیت کا 10واں حصہ 1000 ہے، کتنا، 100 دینار ہے، کیونکہ 1000 مکمل دیت ہے، اب اس میں 100 دینار جو ہیں یہ 10واں ہے اور 50 دینار 20واں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ایک کان کاٹ دیا تو پھر 50 دینار یعنی آدھی دیت ہوگی، اور جب سر کاٹ دیا تو پھر جو 20واں حصہ ہے یعنی 50 دینار جو ہوں گے مکمل دیت کا۔ تو وہ ایسا الٹا کیوں ہے، حالانکہ کان کٹنے کی وجہ سے کم ہونا چاہیے اور سر تو بڑا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں فقل، تو جواب دو، اذا خرج رأس المولود، جب یعنی پیدا ہونے والے بچے کا سر جو ہے نکلا، بھی مولود کا یعنی پیدائش کے وقت اس کا جو ہے ابھی سر نکلا ہے، تو اب کسی انسان نے اس کا کان کاٹ دیا، ولم یمت، اور کان کاٹنے کی وجہ سے ابھی وہ مرا نہیں ہے، فعلیہ دیتھا، تو اب اس پر کان کی دیت ہوگی۔ تو ایک کان ہے، 2 کان، تو 2 کان ہے تو پوری دیت، ایک کان ہے تو آدھی دیت، تو اس پر جو ہے کان کی دیت یعنی 500 دینار ہو گئے۔
وَإِنْ قَطَعَ رَأْسَهُ، اور اگر اس کے سر کو کاٹ دیا فَعَلَيْهِ الْغُرَّةُ، تو پھر اس پر جو ہے وہ غرہ ہوگا. غرہ یعنی وہ باندی ہے یا غلام ہے کہ جو 50 دینار کے برابر ہو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 دینار اس پر ہوں گے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ دیکھیے بچہ اگر پیٹ میں ہو جنین، تو جنین کی دیت جو ہے وہ مولود کی دیت کے 10ویں حصے کا آدھا ہے. تو دیکھو مولود کی دیت جو ہے وہ 1000 ہوگی، اس کا 10واں حصہ جو ہے میں نے بتایا 100 روپے ہوں گے، اور اس کا آدھا جو ہے وہ 50 روپے. ٹھیک ہے، تو اب اس وجہ سے اگر یہ جو ہے سر کاٹ دیا تو مر گیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. تو پھر 10ویں حصے کا آدھا تو 50 دینار ہے جو غرہ ہے. فَعَلَيْهِ الْغُرَّةُ، تو پھر اس پر غرہ ہوگا، یعنی کہ ایسا غلام یا باندی دی جائے جو 50 دینار کے برابر ہو. فرماتے ایو شیئن فی الانسان تجب باطلافہ دیۃ وثلاثۃ اخماسہا، کہ انسان میں کون سی چیز ایسی ہے کہ اس کو تلف کرنے کی وجہ سے مکمل دیت اور دیت کے 3 خمس واجب ہوتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ انسان میں کون سی چیز ایسی ہے. تو اب یہ دیکھو اس کے تلف کرنے کی وجہ سے مکمل دیت یعنی کہ 1000 ٹھیک ہے دینار، تو 1000 دینار ہو گئے، اور اس کے 3 خمس، تو اب 1000 کے پہلے 5 حصے کر لو، ان 5 حصوں میں 200 کے جو ہے 5 حصے بنیں گے. 1000 کے تو 200 اب 200 روپے یہ 1 خمس ہے. اب 3 خمس کتنے ہو جائیں گے؟ 600. تو اب 600 اور 1000 کتنے ہو جائیں گے؟ 16. تو اب یعنی 1600 دینار، 1600 دینار ہوں گے، اور اگر انہیں درہم میں کنورٹ کر دیا جائے تو پھر 16000 درہم جو ہے واجب ہوں گے. فرماتے ہیں ایو شیئن فی الانسان، انسان میں کون سی چیز ایسی ہے کہ اس کے تلف کرنے کی وجہ سے مکمل دیت اور دیت کے 3 خمس یعنی کہ 1600 دینار واجب ہوں گے. فقل، تو جواب دے دو الاسنان، وہ دانت ہیں. ٹھیک ہے، تو اب دانت میں جو ہے وہ 1600 دینار کی دیت جو ہے واجب ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دانتوں کی دیت جو ہے وہ 1600 دینار ہے. تو اس کا مطلب اگر دانت مکمل 32 ہیں تو پھر ہر دانت کی 50 دینار ہو گئی. ٹھیک ہے، تو 32 دانتوں کی آدھی کا مطلب یہ ہے کہ 1600 دینار واجب ہوں گے. ہاں، فرماتے ہیں کہ کتاب الفرائض، فرائض کا بیان. ما اولو میراث قسم فی الاسلام، تو بتا رہے سب سے پہلی میراث جو اسلام میں بانٹی گئی وہ کون سی ہے بتاؤ. تو اسلام میں سب سے پہلی میراث کی جو تقسیم ہوئی تو وہ کون سی ہے؟ تو فرماتے ہیں فقل، تو جواب دو میراث سعد بن الربیع، تو سعد بن ربیع کی میراث ہے وہ. لیکن علامہ حموی حاشیے میں فرماتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے کہ اس جیسے مسئلے کو الغاز میں سے شمار کیا جائے، ورنہ تو جتنی تمام پہلی چیزیں ہوں گی تو وہ الغاز بن جائیں گی کہ سب سے پہلے یہ کام ہوا، سب سے پہلے یہ کام ہوا، حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ اسے پہلی کہا جاتا ہو. ٹھیک ہے، تو یعنی سعد ابن ربیع کی وہ میراث ہے. لیکن علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اسلام میں جو سب سے پہلی جو میراث بٹی تو وہ عدی ابن نضلہ کی جو ہے وہ میراث ہے، کہ ان کے بیٹے نعمان وارث ہوئے تھے. اور عدی یہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں کہ جن کا حبشہ کی زمین میں جن حضرات نے ہجرت کی تھی تو ان کا جو ہے انتقال ہو گیا تھا سب سے پہلے. فرماتے ہیں کہ قضا فی المحیط، یوں ہی محیط میں ہے، ایو رجل قیل لہ اوص، کون سا شخص ایسا ہے کہ اس سے کہا گیا کہ تو وصیت کر. فقال، تو اس نے کہا بما اوصی، میں کس کی وصیت کروں؟ انما ترثنا امتاک
و خالتاک و جدتاک و اختاک و زوجتاک، کہ ہماری وارث تو تیری پھوپھیاں بنیں گی، دو تیری دو خالہ بن جائیں گی، تیری دو دادیاں بن جائیں گی، تیری دو بہنیں بن جائیں گی، اور تیری دو بیویاں بن جائیں گی۔ جب سب تیرے جو ہے گھر والے اور رشتہ دار بن جانے ہمارے وارث، تو میں کس کی وصیت کروں؟ تو یہ کہا اس نے۔ تو ہم اس کو جو ہے یہ لکھ کر سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ہم مریض لکھتے ہیں پہلے، پھر صحیح، ٹھیک ہے؟ تو مریض شخص جو ہے یہاں پر مرا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مریض شخص ہے کہ جس سے کہا جا رہا ہے کہ تو وصیت کر دے، اور وغیرہ کس چیز کی وصیت کروں؟ ہمارے وارث تو سب تیرے یہ رشتہ دار بن رہے ہیں۔ تو ہم نے مریض میت لکھا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھو جو صحیح آدمی ہے جو یہ کہہ رہا وصیت کر، اس صحیح آدمی نے اس مریض کی دو دادیوں سے جو ہے نکاح کیا۔ تو مریض کی دو دادیوں سے نکاح کیا۔ اب دو دادی کیسے ہوں گی؟ ایک نانی ہوگی اور ایک دادی ہوگی اس کی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جدتان کہہ دیا۔ تو اب صحیح نے مریض کی دو دادیوں سے نکاح کر لیا۔ تو دیکھو شروع یہ ہوگا کہ صحیح نے مریض کی دو دادیوں سے نکاح کیا، تو ہم نے مریض بنا کے تیسرے نمبر پہ جو ہے جدتان لکھ دیا، ٹھیک ہے؟ جدتان لکھ دیا۔ تو مریض کی دو دادیاں جو ہیں وہ صحیح کی کون ہیں؟ دو بیویاں ہیں۔ تو صحیح کو ہم نے جو ہے اسی جدتان کے نیچے صحیح میں ہم نے امراتان لکھ دیا، یعنی صحیح کی دو بیویاں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب صحیح نے مریض کی دو دادیوں سے نکاح کیا، تو صحیح کی وہ امراتان ہو گئی۔ اب اس کا الٹا ہو گیا، مریض نے کہا کہ میں بھی کروں گا ایسے، تو مریض نے بھی صحیح کی دو دادیوں سے نکاح کر لیا۔ تو اب دیکھو صحیح کی دو دادیاں تو اس کی دادیاں ہیں، لیکن مریض کی کیا بن گئی؟ وہ دو بیویاں بن گئی۔ تو پہلے نمبر پہ جو ہم نے لکھا وہ یہی ہے کہ مریض کی دو بیویاں جو ہیں اسی کے نیچے ہم نے صحیح کی دو دادیاں لکھ دی۔ تو صحیح کی دو دادیوں سے مریض نے نکاح کر لیا، تو اس کی وہ زوجتان بیویاں بن گئی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک بات پوری ہو گئی۔ اب اس صحیح کی جو دو دادی ہیں، اب دو دادی کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ کی ماں ہے دادی، اور ایک نانی ہے۔ تو صحیح کی دو دادیوں میں سے ہر ایک کی دو بیٹیاں ہوئیں۔ تو دو بیٹیاں ہوئیں، تو جب صحیح کی دونوں دادیوں میں سے ہر ایک کی دو بیٹیاں ہوں گی، تو یہ دادیاں تو مریض کی دو زوجتان ہیں، تو اس کے تو چار بیٹیاں ہو جائیں گی نا۔ تو ہم نے اس کے آگے دوسرے نمبر پہ لکھ دیا اربع و بنات، چار بیٹیاں ہو گئیں اس کی۔ لیکن وہ صحیح کی کون ہے؟ تو دیکھو صحیح کی اگر باپ کی طرف سے ہے وہ، تو وہ دو پھوپھیاں ہیں، اور نانی کی طرف سے ہے تو دو خالہ ہیں۔ تو ہم نے صحیح کے آگے لکھ دیا خالتان امتان، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھو اس کی مریض کی دو بیویاں ہو گئیں جو کہ صحیح کی دو دادیاں ہیں، اور ان دادیوں میں سے صحیح کی دو دادیوں میں سے ہر ایک کی جب دو بیٹی ہوئیں تو اس کی چار بیٹیاں ہو گئیں، اور اس کی جو ہے دادی کی طرف سے پھوپھیاں اور نانی کی طرف سے دو خالہ ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ اب تیسرے نمبر والا یہ حل ہو گیا جو ہم نے شروع میں بتا دیا تھا کہ صحیح نے مریض کی دو دادیوں سے نکاح کیا تھا۔ اب جو سب سے آخر میں ہے، یہ ایسا ہوا کہ مریض کے باپ نے صحیح کی ماں سے نکاح کر لیا، تو مریض کے باپ کو کوئی نہیں ملا اور صحیح کی ماں کو کوئی نہیں ملا۔ تو اب انہوں نے آپس میں جب نکاح کر لیا تو دیکھو مریض اور صحیح یہ دونوں بھائی بھائی بن گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا باپ اور اس کی ماں، تو جب یہ دونوں بھائی بھائی بن گئے تو اب اس کے جو ہے نا اس عورت کے یعنی صحیح کی ماں اور مریض کا باپ، تو اب اس کی دو بیٹیاں ہو گئیں۔ تو دو بیٹیاں ہوں گی تو وہ صحیح کی بھی بہنیں ہیں اور مریض کی بھی بہنیں ہیں، لیکن دیکھو وہ مریض کا باپ ہے تو اس کی وہ اللاتی بہنیں ہیں، اور صحیح کی ماں سے ہیں تو اس کی جو ہے وہ اخیافی بہنیں ہیں۔ تو ہم مریض کے سب سے آخر میں لکھ دیتے ہیں اختان لاب، اور صحیح کے سب سے آخر میں لکھ دیتے ہیں اختان لام۔ تو یہ ہو گیا پورا مسئلہ۔ اب ایک بار اور سمجھتے ہیں کہ دیکھیے صحیح نے مریض کی دو دادیوں سے نکاح کیا، جس کو ہم نے تیسرے نمبر پہ لکھ دیا جدتان۔ اب وہ صحیح کی دو بیویاں بن گئی۔
پھر الٹا ہو گیا، مریض نے صحیح کی تو دادیوں سے نکاح کر لیا تو مریض کی زوجتان بن گئی، اور صحیح کی جو ہے وہ دو دادیاں ہیں، یعنی کہ دادی اور نانی۔ اب ان میں سے ہر ایک کے دو دو بیٹیاں ہوئیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مریض کی 4 بیٹیاں ہو جائیں گی، لیکن اس کی جو ہے وہ 2 پھوپھیاں اور 2 خالہ بنیں گی، کیونکہ دادی کی طرف سے پھوپھی اور نانی کی طرف سے 2 خالہ، ٹھیک ہے۔ پھر ہوا یہ کہ مریض کے باپ نے صحیح کی ماں سے نکاح کر لیا تو اب اس کے 2 بیٹیاں ہو گئیں، تو مریض کے باپ کی بیٹی ہے تو اس لیے اس کے اللاتی بہن ہے، اور صحیح کی ماں کی بیٹی ہیں اس لیے وہ اس کی اخیافی بہن ہیں۔ اب یہ مسئلہ جب اتنا بن گیا تو ہم کہتے ہیں دیکھیے زوجان اور بیٹیاں، جدتان اور اللاتی بہنیں۔ اب مریض جو ہے مر گیا، یہی مریض کہ میں کس کی وصیت کروں، تو یہ مریض جو ہے مر گیا، تو اب دیکھو یہ زوجتان یہ 4 بنات بیٹیوں کی موجودگی میں ہے، تو اولاد کی موجودگی میں بیویوں کو سمن ملتا ہے تو اسے سمن دے دیا، اور 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہو تو انہیں ثلثان ملتا ہے۔ جدتان تو دادیوں کو سدس ملے گا، اور اللاتی بہنیں جب بیٹیوں کے ساتھ آ جائیں 2 ثلث، ٹھیک ہے، تو اب انہیں جو ہے تو دیکھو یہ اللاتی بہنوں کو یہ اسبہ کے طور پر جو ہے وہ مابقیہ ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب صلبی بیٹیوں کے ساتھ جب اللاتی بہنیں آ جاتی ہیں نا تو وہ اسبہ مال غیر بن جاتی ہیں، اس لیے کہ اللاتی بہن کی جو ہے وہ 7 حالتیں ہیں، 1 ہو تو نصف، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو ثلثان، یعنی حقیقی بہنوں کی غیر موجودگی میں، اور حقیقی بہن 1 آ جائے تو اسے نصف مل جائے گا اور اسے سدس، اور اگر 2 سے زیادہ آ جائیں تو ثلثان انہیں مل جائے گا، یہ ساقط ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر جو ہے اللاتی بھائی آ جائے گا تو وہ اسبہ بنا دے گا، تو 5 حالت ہو گئیں۔ پھر یہ ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ اگر آ گئی یہ بیٹی اور پوتیوں کے ساتھ تو پھر جو ہے یہ اسبہ مال غیر بن جائیں گی، 6ٹھی حالت ہے، اور 7ویں حالت وہی ہے کہ بیٹے کی وجہ سے، پوتے کی وجہ سے اور باپ کی وجہ سے بالاتفاق ساقط ہو جائیں گی، تو 6ٹھی حالت میں جو یہ اسبہ مال غیر بنے گی تو ما بقیہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ زوجتان کو جو ہے وہ سمن ملا ہے، ٹھیک ہے، تو اور 4 بیٹیوں کو ثلثان، دادیوں کو سدس اور اسے ما بقیہ، تو دیکھو قسم اول کا سمن، قسم ثانی کے ثلثان اور سدس، یعنی کچھ کے ساتھ، تو قسم ثانی کے بعض کے ساتھ جب آ گیا تو مسئلہ جو ہے وہ 24 سے بنتا ہے، 8 یا 24 تو 24 سے بنا، تو اب 24 کا سمن کتنا ہوگا؟ 3، 8 یا 24، ٹھیک ہے، اور 24 کا 2 ثلث کتنا بنے گا؟ 1 ثلث جو 8 ہے تو 8 دونی 16، تو 2 ثلث 16 بن گئے، اور 24 کا سدس کتنا بنے گا؟ تو 6 چوک 24، اس لیے 4 بنے گا۔ اب ہم گنتے ہیں کہ 16 اور 4 20، اور 20 اور 3 23، تو 1 بچ گیا، تو بچا ہوا جو ہے وہ 1 اسبہ مال غیر کو دے دیا جائے گا۔ تو اب دیکھو 24 کے 24 بٹ گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زوجتان یعنی 2 بیویوں کو 3 مل رہا ہے، کسر واقع ہو گیا، 4 بیٹیوں کو 16 مل جائے گا، 4 چوک 16 برابر برابر، ٹھیک ہے، اور 2 دادیوں کو 4 ملے گا تو اس کا مطلب 2 مل جائے گا برابر، لیکن اللاتی 2 بہنوں کو 1 حصہ ملے گا، اس میں بھی کسر واقع ہو گیا، تو پہلا اور آخر میں جو ہے کسر واقع ہو گیا، وہ بھی 2 بیویاں ہیں اور یہ 2 بہنیں ہیں، تو 2 بیویاں 2 بہنیں، اس میں ہم نے نسبت دیکھی تو وہ تماثل کی نسبت ہے، جب تماثل کی نسبت ہو 2 عدد کے درمیان اور کسر واقع ہو جائے تو صرف 1 کا جو ہے عدد لے لیتے ہیں، تو ہم نے 2 کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دے دیا تو 24 دونی 48 ہو گئے، تو اب اس سے سب کے حصے بڑھا دو، اس کے 3 دونی 6 اور 16 دونی 32 اور 4 دونی 8، 1 دونی 2، اب ہم گنتے ہیں کہ سب کے 2 کو 48 حصے بیٹھنے چاہیے، تو 32 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 38، اور 38 اور جو یہ 2 ہیں کتنے؟ 40، اور 8 48، یہ پورا ہو گیا۔ تو اب اس کا ترجمہ لگاتے ہیں، تو اس نے کہا بما اسی، میں کس چیز کی وصیت کروں؟ ہماری وارث تو تیری 2 پھوپھیاں ہیں اور تیری 2
خالہ ہیں اور تیری 2 دادیاں ہیں اور تیری 2 بہنیں ہیں. کون سی بہنیں ہوں گی؟ یہ اخیافی بہنیں. اور تیری 2 بیویاں ہیں. ٹھیک ہے. تو فقل، تو تم جواب دو کہ یہاں پر پھر اس مریض کی وہ کون ہوں گی؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے صورت یہ بنے گی صحیح تزوجا بجدتی رجل مریض، کہ صحیح شخص نے مریض آدمی کی 2 دادیوں سے نکاح کر لیا. لیکن وہ 2 دادیاں کیسا؟ امہ و ام ابیہ، یہ بدل ہے جدتی سے. ٹھیک ہے. جو 2 دادیاں، وہ ایک تو نانی ہے اور ایک دادی ہے. تو صحیح نے نکاح کر لیا. اس کو ہم نے تیسرے نمبر پہ لکھا تھا وہاں کہ صحیح کی وہ جو ہے 2 بیویاں ہیں امرااتان، اور ہم نے مریض کی کون ہوئی؟ وہ جدتان، ہم نے جو تیسرے نمبر پہ لکھا. ٹھیک ہے. اور فرما رہے والمریض متزوج بجدتی صحیح کذالک، اور مریض نے بھی صحیح کی 2 دادیوں سے اسی طرح جو ہے نکاح کرنے والا ہو گیا وہ. تو اب اسے ہم نے پہلے نمبر پہ لکھا تھا کہ مریض کی وہ 2 بیویاں ہو گئیں اور اسی کے نیچے ہم نے صحیح کی 2 دادیاں لکھ دی. فولدت کل من جدتی صحیح من المریض بنتین. اب بتانے صحیح کی 2 دادیوں میں سے ہر ایک نے مریض سے 2 بیٹی جنی، تو 2 بیٹی جنی. تو اب اسی مریض کے دوسرے نمبر پر ہم نے لکھ دیا 4 بیٹیاں، کیونکہ جب ہر ایک کی 2 بیٹی ہوں گی تو 2 دونی 4، 4 بیٹی ہو جائیں گے ہیں. تو اب صحیح کی تو یہ 2 دادیاں نا، تو اب ایک دادی، اگر دادی سے ہیں 2 بیٹیاں تو پھر وہ پھوپیاں ہیں، نانی سے ہیں تو وہ خالہ ہیں. تو فرماتے ہیں فل بنتان من جدت الصحیح، تو صحیح کی دادی امہ جو نانی کی صورت میں ہے، تو صحیح کی نانی سے جو 2 بیٹیاں ہوں گی خالتہ، اس کی وہ 2 خالہ ہوں گی. واللتان من ام ابیہ، اور اس کی دادی سے جو 2 بیٹیاں ہیں تو وہ اس کی جو 2 پھوپیاں ہوں گی. یہاں تک بات پوری ہو گئی. وکانہ ابو المریض متزوجن ام الصحیح، اور مریض کے باپ نے صحیح کی ماں سے جو ہے نکاح کر لیا. ٹھیک ہے. فولدت لہو بنتین، اب اس کے 2 بیٹیاں ہوئیں، تو 2 بیٹیاں ہوئیں اور ان دونوں کو جو ہے وہ بھائی بھائی بن گئے دونوں. اب جو 2 بیٹیاں ہوں گی یہ دونوں کی بہنیں ہوں گی. فہما اخت الصحیح لامہ، تو اب صحیح کی تو ماں سے نکاح ہوا تھا تو یہ صحیح کی ماں شریک بہنیں ہیں. مریض کے باپ نے نکاح کیا تھا تو یہ مریض کی باپ شریک بہنیں ہیں. فَإِذَا مَاتَ الْمَرِيض، اب مریض آ کے مرا ہے تو مریض مر گیا. فَلِامْرَأَتَيْهِ الثُّمُنُ، تو اب جو پہلے نمبر پر اس کی 2 بیویاں ہیں جو صحیح کی 2 دادیاں ہیں، تو اب اس کی 2 بیویوں کو جو ہے وہ سمن ملے گا. اس لیے کہ بیویاں 2 کتنی ہوں انہیں اولاد کی موجودگی میں سمن ملے گا. اور یہ جو 2 بیویاں ہیں یہ صحیح کی 2 دادیاں ہیں. ولی بناتی ہی، اور مریض کی 4 بیٹیوں کو 2 ثلث ملے گا، اس لیے کہ 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملتا ہے. وَهُنَّ أَمَّةَ الصَّحِيحِ وَخَالَتَاهُ، اور یہ 4 بیٹیاں صحیح کی 2 پھوپیاں ہیں اور اس کی خالہ ہیں. وَلِجَدَّتَيْهِ السُّدُسُ، اور تیسرے نمبر پر جو صحیح کی جو 2 دادیاں، وہ مریض کی 2 دادیاں ہیں، وہ صحیح کی بیویاں، یہ سب سے پہلے جو ہم نے بیان کیا تھا. تو مریض کی 2 دادیوں کے لیے سدس ملے گا، اور یہ دونوں صحیح کی 2 بیویاں ہیں کہ جو اس نے سب سے پہلے نکاح کر لیا تھا. ولی اختیہ لابیہ، اب فرماتے ہیں کہ مریض کے باپ نے نکاح کیا تھا نا، تو مریض کی اللاتی 2 بہنوں کے لیے ما بقیہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اسما مال غیر ہوں گی. وہما، اور یہ دونوں بہنیں جو ہیں صحیح کی ماں شریک بہنیں ہیں. والمسألۃ تصحیح من 48، اور مسئلے کی تصحیح وہ 48 سے ہوگی. انتہا، بات پوری ہو گئی. واللہ سبحانہ و تعالی عالم بالصواب.